عبد النبی کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں نبی کا بندہ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی خدا ہو گئے اور یہ صاحب نبی کے بندے ہو گئے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ سوچ ہی تھرڈ کلاس اور لوکل سوچ ہے، کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو دیکھیے، عربی میں جب لفظ عبد اللہ کی طرف منسوب کیا جائے یعنی کہ عبداللہ، تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ، اور جب یہی لفظ نبی کی طرف منسوب کیا جائے گا عبد النبی، تو اب عبد النبی کا معنی ہوگا نبی کا غلام۔ پیارے بزرگ اور دوستو یہ ہے جامعیت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جب عبد الرسول کہیں گے تو اس کے اندر رسول کا بندہ کہہ کر اس کو بندہ بنائیں گے، رسول کو خدا بنائیں گے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ عبد الرسول کا ترجمہ ہوگا رسول کا خادم یا رسول کا غلام یا رسول کا امتی، یہ عبد کے معنی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو جب اسے اللہ کی طرف آپ منسوب کریں گے تو بندے کا معنی لیں گے، اور جب آپ اسے نبی کی طرف منسوب کریں گے تو پھر اس کے اندر غلام کا، خادم کا معنی لیں گے۔ پیارا ہے، اب آئیے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے یہی لفظ عبد اللہ نے انسانوں کے غلاموں کے واسطے استعمال کیا۔ قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے لیے اللہ نے لفظ عبد کی جمع عباد کا استعمال قرآن پاک میں سورہ نور میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت نے کہا اور نکاح کر دیا کرو جو تم میں بے نکاح ہو، اور پھر فرماتا ہے وَالصَّالِحِينَ، اور جو نیک ہیں، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے غلاموں اور اپنے کنیزوں کا، من عبادکم و ایمائکم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے غلاموں کا، تم اپنی باندیوں کا نکاح کر دیا کرو۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگ اور دوستو، جب اللہ قرآن پاک میں لفظ عبد کا استعمال انسانوں کے غلام کے لیے کر رہا ہے، جب انسانوں کے غلام کے لیے لفظ عبد کا استعمال ہو سکتا ہے تو پھر اللہ نے پوری کائنات کو جس نبی کا غلام بنا دیا ہے، اس نبی کے امتی اگر اپنا نام عبد النبی رکھ لے، عبد الرسول رکھ لے، عبد المصطفیٰ رکھ لے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کی جو ہے دینی دنیا سے، مذہبی لینگویج سے واقفیت نہیں ہونے کی علامت ہے، عربی لغت سے کروڑوں میل دور ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ایک ہی مقام نہیں ہے جہاں پر جو ہے لفظ عبد کا استعمال انسان کے غلاموں کے لیے ہوا ہے، بلکہ آئیے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے۔ اس لفظ کا اور ایک ترجمہ بزرگوں نے کیا، علماء اہل سنت نے کیا، مفسروں نے کیا، اور خود مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنے پاس اس کا یوں ترجمہ کیا۔ پہلا ترجمہ کیا ہے؟ قل یا عبادی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ میرے بندوں سے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے۔ لفظ عباد عبد کی جمع ہے عباد، اللہ نے لفظ عبد کی جمع عباد کا استعمال نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ حبیب پاک علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، یعنی کہ یہ کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ پیارے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ میرے بھائی جب ہم نبی کے غلام ہیں تو عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، امت المصطفیٰ، امت الرسول کہنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے؟ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ جھگڑا کون پیدا کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ پیدا کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں ڈاکٹر ہوتے ہیں
یا وکیل ہوتے ہیں یا پھر انجینئر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے اسپیچز دینے کا شوق ہو گیا, وہ مائک لیے اور میدان میں شروع ہو گئے, وہ اسپیکر بننا چاہتے ہیں اور لکیر کے فقیر بن گئے, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, دین کی خود جو ہے دھچیاں اڑا رہے ہیں, اور اسلام کی جو جامعیت ہے خود آج یہی لوگ اس کی جامعیت کو ختم کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, اللہ رب العزت نے لفظ رب کا استعمال اپنے لیے کیا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, اللہ رب العزت نے لفظ رب کا استعمال اپنے لیے کیا, اور یہی لفظ رب کا استعمال اللہ رب العزت نے بادشاہ مصر کے لیے بھی کیا. ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین, یہاں پر ربہ میں جو رب ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, بادشاہ مصر کے لیے استعمال ہوا ہے. اب آپ بتائیں کیا کریں گے آپ اگر ہم لکیر کے فقیر بن جائیں گے, اگر ہم قرآن کی جامعیت کو اور عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کو نہیں سمجھیں گے, ہم گمراہ ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور خطبے کے درمیان حضرت عمر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یوں کہا. حضرت عمر کے الفاظ سنیے جو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں قد کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ وخادمہ, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ کا غلام بن کر, آپ کا خادم بن کر. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد کہہ رہے ہیں, اور عبد کا معنی یہاں پر غلام کے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام تھا, وخادمہ, میں ان کا خادم تھا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, پھر اس کے بعد اب آپ اور آگے چلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے, کفار و مشرکین کے پاس سے آزاد کرا کر جب لے آئے, دربار رسالت میں لے آئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر نے جو عرض کیا, مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو یوں درج کیا, اس کا ترجمہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور یہ بلال آپ کی بارگاہ کے عبد ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اپنے آپ کو عبد کہہ کر, غلام بنا کر رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اور ایک بڑی جامع بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں اس سے متعلق. خدا را میرے بھائیوں, جہالت کے دروازوں کو بند کریں, علماء کی صحبت میں بیٹھیں, جاہلوں کی بیانات نہ سنیں, جاہلوں کے بیانات سن کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. کوئی انسان جس لائن میں اللہ نے اس کو جو ہے رہنے کا موقع عطا کیا, وہ انسان اسی لائن کی خدمت کرے تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس تو انجینئر صاحب بھی دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, کوئی آدمی پولیس سے ریٹائرڈ ہوا وہ بھی دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ان جامعیت سے, قرآن کی ان جو ہے راز و رموز سے, عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے, حدیث مبارکہ کی تشریحات سے واقف نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, دنیا اسلام کی بڑی بڑی جامعات میں جب فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو دنیا اسلام کے بڑے بڑے مفتیان عظام جس کتاب کو دارالافتاء میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, جس کو ثبوت بنا کر, دلیل بنا کر فتویٰ جاری کرتے ہیں, اس کتاب کا نام در مختار ہے. اس در مختار کتاب کے مصنف جب در مختار میں خطبہ تحریر فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنے استاذ کا نام لکھا عبد النبی خلیلی صاحب. تو اب پتہ کیا چلا, یہ صرف سنی علماء ہی, اہل سنت والجماعت کے علماء ہی اس کتاب در مختار سے استفادہ نہیں کرتے, بلکہ دنیا کے بڑے بڑے جامعات, دیگر مکاتب فکر, دیگر جو ہے مسلک کے لوگ بھی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں, اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ جو کتاب لکھے ہیں ان کے استاذ کا نام عبد النبی خلیلی صاحب تھا. اب آپ بتائیں آپ کس کو فتویٰ لگائیں گے, کس کو فتویٰ لگائیں گے؟ کہاں کہاں اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جوتے کھائیں گے, کہاں کہاں آپ جو ہے امت مسلمہ کو انتشار اور اختلاف کا سبب بنا کر امت مسلمہ کو نبی اور آل نبی اولاد علی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے.